أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی صفات اور اسماء حسنہ کا ذکر کرتے ہوئے الاسلام اور المومن کی صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی بخشنے والا ہے، نیز وہ امن بھی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفات کا اعلیٰ و ارفع فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے ذریعے ہوا. حقیقی عبدالسلام اور عبد المومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے دنیا کو سلامتی اور امن کا گہوارہ بنا دیا. ہمارے آقا و مولا سلامتی کے شہزادے تھے. یہ خطاب تو آپ کو صدیوں پہلے حسام نبی نے بھی دے دیا تھا. تاریخ و حقائق شاہد ہیں کہ یہ علامات روز روشن کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں پوری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے شوکت و عظمت کے ساتھ حکومت عطا فرمائی. آپ کے ذریعے سے سلامتی اور امن پھیلا، اور آپ کے کسی پرامن پیغام نے وہ شاندار کام کیا کہ بغیر خون خرابے کے کئی وسیع علاقے آپ کی سلطنت و عافیت کے حصار میں آ گئے. آپ کی تمام زندگی سارے زمانے کے لیے پرامن تھی، اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ دنیا میں امن قائم کرنے کا وقت ہو اور آپ نے وقت ضائع کیا ہو، جس کا اس واقعے سے بخوبی علم ہوتا ہے. دعوی نبوت سے پہلے مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہوا. حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا آزاد اس کو ملے. اس وجہ سے اہل مکہ میں ایک تناؤ کی صورت اختیار ہو گئی تھی، اور کوئی قبیلہ اس حق سے دستبردار ہونے پر تیار نہ تھا. آخر یہ طے پایا گیا کہ اگلے دن صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ اس معاملے کا حل کرے گا. صبح جب اہل مکہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا محمد عبادت الہی کے لیے خانہ کعبہ میں موجود تھے. اہل مکہ آپ کو دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھے، بلا شبہ آپ ہی اس معاملے کا حل کر سکتے ہیں. آپ نے ایک چادر زمین پر بچھا کر اس پہ حجر اسود کو رکھا اور سب قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور چادر کے کنارے انہیں پکڑ کر اوپر اٹھانے کو کہا. جب وہ پتھر اپنے مقام کے برابر آ گیا تو آپ نے اسے اٹھا کر اس کے مقام پر رکھ دیا. اس طرح آپ کی فراست نے ایک پرتصادم واقعہ کو ایک پرامن تاریخی یادگار واقعہ بنا دیا. میں یہاں دعویٰ نبوت سے پہلے کا ایک اور مشہور واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. جب اہل مکہ آئے دن کے خون خرابہ سے دل برداشتہ ہو کر امن قائم کرنے کی کوشش میں مصروف ہوئے، اور مکہ کے چند بااثر افراد نے مل کر امن کے لیے ایک معاہدہ کیا جو خلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا. اس معاہدہ پر دستخط کرنے والوں میں آپ بھی شامل تھے، جس سے بخوبی ناظرین جان سکتے ہیں کہ اس وقت اہل مکہ بھی آپ کے امن کے لیے کئی کی گئی کوششوں کے گواہ تھے. آپ چونکہ سلامتی کے شہزادے
اور خدا تعالیٰ کی صرف سلام کے مظہر کامل تھے، چنانچہ آپ نے دنیا میں سلامتی اور امن کی خوبصورت تعلیم دی اور اپنے عمل سے معاشرے میں امن اور سلامتی کو قائم کیا۔ دعویٰ نبوت کے بعد اہل مکہ کے باوجود مظالم اٹھانے کے آپ نے امن قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب اہل مکہ کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے اور منشاء باری تعالیٰ سے ہجرت فرمائی، اس وقت بھی امن اور سلامتی کا پیغام چھوڑا۔ تاریخ میں ایسی روشن مثال ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ ایسی حالت میں جب کہ دشمن کے مظالم اپنے محبوب شہر سے، وہ شہر جو آئندہ زمانے میں عالم اسلام کا محور بننے والا تھا، مجبوراً ہجرت کرنا پڑی، انہی دشمنوں کے مال و اسباب کو واپس لوٹانے کے لیے اپنے محبوب کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس اعلیٰ ظرفی کی خیر سگالی کے باوجود دشمن ظلم سے باز نہیں آیا اور آپ کو پکڑنے کے لیے بیش بہا قیمتی انعام مقرر کر دیا۔ اسی انعام کے لالچ میں جہاں بہت سارے لوگ باہر نکلے، ان میں سے ایک شخص سراقہ بھی تھا جو پیچھا کرتے ہوئے آپ کے نزدیک پہنچ گیا، لیکن تائید الہی کے اس کے ناپاک ارادے میں حائل ہوئی اور وہ اس الہی نشان کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، لیکن اپنی غلطی پر پشیمان بھی تھا اور خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ جب مسلمان غالب آ جائیں گے تو اس کی اس غلطی کی ضرور سزا دیں گے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے امن کے شہزادے سے امان چاہی، تو نہ صرف آپ نے اسے معاف کیا بلکہ آئندہ کی ضمانت دیتے ہوئے فرمایا کہ سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اللہ اللہ، کیسا سلامتی کا اعلیٰ نمونہ کہ دشمن کو بھی تمام زندگی کی ضمانت دے دی۔ آپ نے امن اور سلامتی کی بنیادی تعلیم اپنے صحابہ کو دی، فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حقیقی مسلمان کی تعریف میں آپ نے امن اور سلامتی شامل فرما دی کہ جس کی زبان اور ہاتھ یعنی قول و فعل سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سلامتی محسوس کریں، وہ مسلم کہلانے کا مستحق ہے۔ دیکھیں قیام امن کی کیسی شاندار تعلیم دی کہ جب ہر آنے جانے والا انسان دوسرے کو سلامتی کا پیغام دے رہا ہو تو کون سی بد امنی اور فساد برپا ہوگا۔ آج بھی دنیا میں امن اور محبت کی قیام کے لیے سلام کے تحفے اور سلامتی کی دعائیں دینا ضروری ہے، جیسا کہ امام وقت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سلامتی حاصل کرنے کے لیے اللہ اور رسول نے یہی راستہ بتایا ہے کہ سلام کو رواج دو، اس سے آپس میں دلوں کی کدورتیں بھی دور ہوں گی، محبت بھی بڑھے گی، عفو اور درگزر کی عادت پیدا ہوگی اور پھر اس سے معاشرے میں ایک پیار اور محبت کی فضا پیدا ہوگی۔ آج دنیا میں جو فساد پیدا کیا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ مذہبی رہنماؤں اور مقدس ہستیوں کے عزت احترام نہ کرنا ہے اور دوسروں کی دل آزاری کرنا ہے۔ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذاہب کی مقدس ہستیوں کے احترام کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے تو جھوٹے معبودوں کو بھی برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے، مبادا ظالم سچے خدا کو بھی برا بھلا کہیں گے جس سے فساد پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی رنگ و نسل اور تفریق کے عدل و انصاف کی خوبصورت تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عدل کی تعلیم نہیں دی بلکہ غیر اقوام کے ساتھ احسان کی تعلیم بھی دی ہے اور اپنے عملی نمونہ سے ان پر احسان بھی کیا، اور تمام مسلمانوں کو غیر مسلم عزیزوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ یہود کے قبیلہ بنو نذیر کو جب ان کی بدعہدی کی وجہ سے مدینہ بدر کیا گیا
تو اس وقت بنی نذیر میں انصار کے اولاد کے لوگ بھی شامل تھے جو یہودی ہو چکے تھے۔ اس موقع پر انصار نے اپنے بچوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال من پسند نمونہ دکھلایا اور ان بچوں کو مدینہ کے انصار کو دیے جانے سے منع فرمایا کہ اب یہ بچے یہودی ہو چکے ہیں، اس لیے یہود کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جس نے حقیقی امن کا قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسجد نبوی کا قیام فرمایا اور اسی مسجد سے دنیا بھر میں امن کا پیغام پہنچایا۔ یہ مسجد اللہ کی خالص عبادت کے لیے بنائی گئی اور تمام انسانیت کے لیے اس مسجد کے دروازے کھلے تھے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے من سے کر دکھایا کہ یہاں سے امن کا پیغام سب کو ملے گا۔ چنانچہ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تو آپ نے نہ صرف مسجد میں نہ ٹھہرایا بلکہ اپنی عبادت بھی بجا لانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب معاہدہ طے پا گیا تو اس میں یہ ضمانت بھی دی گئی کہ جزیہ کے عوض عیسائیوں کے مذہبی مقامات اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہوگی اور عیسائیوں کو مذہبی آزادی کی ضمانت بھی دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں بھی ہمیشہ امن کو قائم رکھنے کی تلقین فرمائی، جیسا کہ حالت جنگ جب کہ خون ریزی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے بھی کیا خوبصورت تعلیم دی۔ آپ نے معذوروں، عورتوں اور بچوں کے قتل کی ممانعت فرمائی۔ حالت جنگ میں جنگجو مشرکوں پر بھی تبلیغ کے لیے جبر کی اجازت نہیں دی بلکہ فرمایا مشرک پناہ کا طالب ہو اسے پناہ مہیا کرو یہاں تک کہ وہ امن سے اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچانا مسلمانوں کا فرض ہے۔ میدان جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے مسلمان خود بھوکے رہ کر بھی اپنے قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کیے، اذیتیں دیں، شہید کیا، مال و اسباب چھین لیے، وطن سے بے وطن کیا۔ اس کے باوجود جب اہل مکہ کو قحط کا سامنا ہوا تو ابو سفیان مدد کا طالب ہو کر حاضر ہوا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ خدا تعالیٰ نے جلد فضل فرمایا اور مکہ میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ نے بارشوں کا نتیجہ ظاہر ہونے تک اہل مکہ کی ضروریات کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ قحط زدگان کے لیے مدینہ منورہ سے چندہ اکٹھا کر کے مکہ بھجوایا۔ صلح حدیبیہ کے وقت اہل مکہ جو قحط اور 3 جنگوں کی وجہ سے شکست خوردہ ہو گئے تھے اپنی خفت مٹانے کے لیے بے جا شرائط منوانا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ بھی شرط رکھی کہ اگر مدینہ کا کوئی شخص کافر ہو کر مکہ آنا چاہے تو آ سکے گا، لیکن مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آنا چاہے تو وہ نہیں جا سکتے، تو مسلمانوں سے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ غیر منصفانہ شرط بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی۔ ابھی معاہدہ پر دستخط نہیں تھے ہوئے کہ سہیل کا بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو چکا تھا اور اپنے باپ کے مظالم کا شکار ہو رہا تھا، کسی طرح قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور زنجیروں میں لپٹی ہوئی حالت میں ہی اسلامی قافلے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ سہیل نے ابو جندل کی واپسی بنا معاہدہ سے انکار کر دیا۔ ابو جندل نے قسمت کی حالت میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے آگے پھینک کر مدد کے لیے دعائیں دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑا کٹھن امتحان کا وقت تھا۔ صحابہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور یہ وہ وقت تھا کہ مکہ ایک مرے ہوئے شکار کی طرح ان کے سامنے تھا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے 1400 سربکف مجاہدین جو کہ حدیبیہ میں اپنی موت پر آپ کی بیعت کر چکے تھے، ان کے ہمراہ بآسانی مکہ میں داخل ہو سکتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے قیام امن کے لیے اہل مکہ کی شرائط کے ساتھ معاہدہ کیا اور ابو جندل کو توکل اللہ کرتے ہوئے کفار کو واپس کر دیا۔ کفار کی طرف سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں